میں اسے منع کرتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرا نام انبر ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ 4 سال پرانی ہے، جب میں صرف 16 سال کی تھی۔ ہمارے گھر میں 3 افراد رہتے تھے، میں، میری امی اور ابا۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ میرے ابا کے کپڑوں کی ایک فیکٹری تھی، لیکن امی گھر پر ہی رہتی تھیں۔ ہم کافی خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میں نہایت سفید اور دلکش لڑکی تھی۔ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لیتا وہ بار بار پلٹ کر دیکھتا۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے شہر گئی۔ ہمارا ڈرائیور، جس کا نام عادل تھا، ہمارے گھر کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، گورا اور صحت مند لڑکا تھا۔ عادل نے گاڑی روکی تو امی گاڑی سے اتر گئیں۔ عادل کہنے لگا، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ہم لوگ ایک جوتوں کی دکان پر پہنچے اور جوتے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد عادل بھی گاڑی پارک کر کے آ گیا۔ عادل مجھے اچھا لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا، میں عادل کے ساتھ دوسری دکان پر گئی۔ وہ دکان کپڑوں کی تھی، خاص طور پر چھوٹے لباسوں کی۔ میں نے عادل سے پوچھا، ان میں سے کون سا رنگ اچھا ہے؟ عادل شرما کر نیچے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عادل بتاؤ نا۔ اس نے کہا، محترمہ، مجھے کیا معلوم، جو آپ کو اچھا لگے وہ لے لیں۔ میں نے کہا، نہیں، آج مجھے تمہاری پسند کا لینا ہے، اسی لیے تو امی کو چھوڑ کر تمہیں ساتھ لائی ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلابی رنگ والے کپڑے کی طرف اشارہ کیا اور سر نیچے کر لیا۔ میں نے وہی 2 رنگوں میں خرید لیے۔ میں نے محسوس کیا کہ عادل مجھے چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں نے مزید شاپنگ کی اور گھر واپس آ گئے۔ گھر میں ایک ماسی کام کرتی تھی جس کا نام شیما تھا۔ وہ تقریباً 22 سال کی کنواری اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کہا، شیما، گاڑی سے سامان اندر لے آؤ۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی، نہائی، کپڑے بدلے تو شیما مجھے بلانے آئی۔ کہنے لگی، انبر بی بی، کھانا لگ گیا ہے، امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں کھانے کے کمرے میں گئی، امی ابا کو سلام کیا۔ ابا نے پیار سے پوچھا، کیسی ہو ابا کی جان؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ ابا بولے، آج تو میری بیٹی نے خوب شاپنگ کی لگتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی تھوڑی بہت کی ہے۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نیچے عادل کے کوارٹر میں گئی۔ وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بیٹھو بیٹھو یار، کھانا کھاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، عادل، آج رات 2 بجے میں تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ وہ کپڑے پہن کر دکھاؤں گی جو تم نے پسند کیے تھے، تم بتانا کیسا لگتا ہے۔ عادل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کے 2 بجے میں نے وہ کپڑے پہنے اور عادل کے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر دیکھا کہ ابا بالکونی میں ٹہل رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی اور فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ دل میں افسوس ہونے لگا کہ اگر آج ابا نہ ہوتے تو میں عادل کے پاس ضرور جاتی۔ صبح امی نے جگایا۔ میں اسکول کے لیے تیار ہوئی۔ باہر نکلی تو عادل گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب تو دیا مگر جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھی۔ عادل مجھے اسکول چھوڑنے لگا۔ راستے میں نے کہا، عادل، رات کے لیے معذرت، میں تو آ رہی تھی وہی کپڑے پہنے ہوئے، لیکن ابا جاگ رہے تھے، ٹہل رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، اس لیے واپس آ گئی، مگر موقع ملا تو ضرور دکھاؤں گی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور عادل خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے کہا، عادل، کچھ کہو نا، میری بات سن رہے ہو؟ عادل نے دھیرے سے کہا، جی۔ میں نے کہا، مجھے ابھی بھی مت کہا کرو، انبر کہا کرو۔ وہ بولا، اگر آپ کی امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نکال دیں گی۔ میں نے کہا، امی کے سامنے تو نہ کہو، لیکن جب ہم اکیلے ہوں تو مجھے انبر کہا کرو۔ پھر میں اسکول پہنچ گئی۔ چھٹی کے وقت عادل حسب معمول مجھے لینے آیا۔ میں نے کہا، آج میرا دل چاہ رہا ہے، سمندر پر چلیں۔
आदिल कहने लगा, अनवर बीबी, अगर उम्मी नाराज हो गई तो? मैंने कहा, नहीं होंगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। मैंने अम्मी को फोन किया, कहा, अम्मी, मेरा दिल चाह रहा है आज समंदर देखने का, मैं आदिल के साथ जा रही हूँ। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने आदिल से कहा, देख लिया, इजाज़त मिल गई, अब चलते हैं। हम सीधे समंदर पर पहुंच गए। मैं आदिल को ऐसी जगह ले गई जहां हमारे सवा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी, मैंने आदिल का हाथ पकड़ा और हम दोनों यूं ही साहिल की रेत पर चलने लगे जैसे कोई जोड़ा चहलकदमी कर रहा हो।